تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، ہر گام رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت۔ رسول اللہ کان یامر باداء الخیط والمخیط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کے معاملے میں کہتے تھے اگر سوئی دھاگا بھی دیا ہے، خیط یعنی دھاگا، مخیط یعنی سوئی اور دھاگا بھی اگر کسی نے تیرے حوالے کیا ہے تو وہ بھی اس کے حوالے واپس کرو۔ سلو اشائرکم، یہ نہ کہو کہ وہ بہت برا آدمی ہے، ہم نے اس کے ساتھ صلہ رحم ہی نہیں کرنی ہمارے قبیلے، نہ، سلو اشائرکم، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ صلہ ارحام کرو۔ واشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں بھی جا کے شریک ہو، یہ نہ کہ ان کا جنازہ ہے تو ہم کیا کریں، یہ تو فلاں کو نہیں مانتے ہیں، نا، واشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں جا کر شریک ہو۔ وَأَوِّدُوا مَرْضَاهُمْ، ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرو۔ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ، ان کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، اب یہاں سے پدرانہ نصیحت خاص ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے، وہ صدق الحدیث، سچ بولتا ہے، وہ عد الامانہ، امانت بھی ادا کرتا ہے، وہ حسن خلقہ مع الناس، اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے زبان کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو قیل ھذا جعفری، السلام علیکم، کہا جاتا ہے یہ جعفر ابن محمد صادق کا ماننے والا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں فَيُسِرُّنِي ذَلِكَ، یہ چیز مجھے بہت سرور دیتی ہے، مجھے مسرور کرتی ہے، وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ، میرا دل پر سرور طاری ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے مکتب کا ماننے والا ہے، یہ جعفر ابن محمد صادق کا ماننے والا ہے۔ وکیلا، اور کہتے ہیں ھذا ادب جعفر، یہ تو جعفر ابن محمد ابن صادق کا پرورش یافتہ ہے۔ تم دیکھیں یہ ہیں وہ خصوصیات جو امام صادق علیہ السلام اپنے مکتب کے ماننے والوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا تعالی ہمیں ورع، تقوی، حسن امانت، ادائے امانت، حسن خلق، حسن جوار، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج میرا بیشتر جو ہے وہ تخاطب آپ کی بجائے چند ایک اور لوگوں کی طرف ہوگا، اور دوسرے خطبے میں بھی اسی طریقے سے کہ چند ایک مطالب میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو ایک ملعون شخص جو اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتا، اس نے، اب میں توہین کی اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ توہین کرے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں کہتا ہوں کہ وہ اس نے اپنے حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ اس ملعون شخص آصف اشرف جلالی کی بجائے یہ زلالی شخص جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حضور انور کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خطا کی ہے، کہ وہ جب دربار میں گئی ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے تو بی بی نے خطا کی۔ جب وہ حدیث اس نے سنائی تو بی بی کو اپنے خطا کا نعوذ باللہ پتہ چلا تو اپنی خطا سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اولاً تو تمام دوستوں کو یہ چیز ہے کہ ہم مطالب میں عموماً نماز جمعہ کے مطالب میں علماء جتنے بھی ہیں معممین سارے کے سارے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان حبل اللہ المتین اہل بیت اور قرآن ہے،
جس طرح پیغمبر نے ان کو حبل اللہ المتین قرار دیا ہے. تو اس قسم کی جھگڑے والی گفتگو کرنی نہیں چاہیے. لیکن جب اس قسم کا ان کے مکتب کا عالم دین آ کر ہمارے مقدسات کو چھیڑے گا اور اپنے بھی مقدسات کو نہیں سمجھے گا اور لوگوں کو غلط مطلب کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو چند ایک مطالب جو اسی کے اپنے مذہب کے مطابق ہیں حوالوں سمیت اس کی خدمت میں ذرا بیان کر دیے جائے. حیثمی نقل کرتا ہے عائشہ سے، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے جلد 9 صفحہ 201 میں، کہ ان کی اپنی کتابوں کے لحاظ سے یہ فرماتے ہیں کہ افضل بعد رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ ان کے اعتقاد کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. محمد علی محمد صلی اللہ. اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن حجر نے اصابہ میں نقل کی ہے اور کہا ہے یہ روایت بشرط شیخین صحیح ہے. بشرط شیخین یعنی مسلم اور بخاری کی جو شروط ہے اس کے مطابق یہ صحیح ہے. مجھے مسلسل بیان کر لینے دیں، صلوات آخر میں پڑھیں گے، وقت کم ہے، میں نے مطالب کو فہرست وار زیادہ بیان کرنا ہے تو میرے ساتھ تھوڑا سا آپ نے جو کرنا ہے ابھی صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ابن حجر کتاب الاصابہ جلد 8 صفحہ 264 پر یہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث بشرط شیخین صحیح ہے. ما رأیت احدا اصدق من فاطمہ. یہ بھی حضرت عائشہ ام المومنین سے مطلب بیان کرتا ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں پایا. اور یہ روایت بشرط شیخین صحیح روایت ہے. احمد ابن حنبل بھی اپنی کتاب میں اسی جلد 4 صفحہ 275 پر اسی مضمون کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں. کافی لمبا ہو جائے گا. ابن حجر عسقلانی بھی ایک اپنے علماء میں سے اساتین میں سے سبکی سے نقل کرتا ہے کہ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ خدیجہ سے بھی افضل ہیں اور حضرت عائشہ سے بھی افضل ہیں ان کے اپنی کتب کے مطابق. یہ مطلب وہ نکلتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ان فاطمہ، یہ یہاں پر اس کے جملے ہیں، لیکن الذی نختارہ وندین اللہ بہ، وہ چیز جو ہم اختیار کرتے ہیں یعنی اہل سنت کا مذہب ہے اور ان کا جو دین ہے، یہ سبکی کہتا ہے اور ابن حجر عسقلانی اس کو نقل کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فاطمہ تھا کہ فاطمہ افضل من خدیجہ ثم عائشہ، کہ فاطمہ خدیجہ سے بھی افضل ہیں اور عائشہ سے بھی افضل ہے. یہ جلد 7 فتح الباری میں صفحہ 105 پر یہ مطلب بیان کیا ہے. اچھا، مناوی نقل کرتا ہے فیض القدیر کے اندر جلد 4 صفحہ 556 پر. یہ بڑی مشکل سے میں نے سارے کے سارے ایڈریس ایک ایک اٹھا کر پورے ہفتے کے دوران مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس شخص کے اوپر. میں نے کہا اس کا جواب دینا علمی لحاظ سے ضروری ہے. مناوی نقل کرتا ہے جو ان کے اساتین میں سے ہے اور شیخین کی صحیح شروط کی بنیاد پر یہ روایت بیان کرتا ہے. یہ نہیں کہ میں ایک روایت واحدہ ایسے پکڑ کے اٹھا کر لے کر آیا ہوں، ان کے اساتین کی روایت ہے. کہتے ہیں ان فاطمہ و اخاہا ابراہیم افضل من الخلفاء الاربعۃ باتفاق. کہتے ہیں ہم اہل سنت کے نزدیک فاطمہ اور ان کے بھائی ابراہیم افضل ہیں چاروں خلفاء سے. چاروں خلفاء سے افضل کون ہے؟ فاطمہ اور ابراہیم. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. اب یہ مطالب ان سب کو ایک قرار دیں. اب آگے چلتے ہیں. چند ایک اور روایات کہ جو سند صحیح سے مستدرک سے جو انہوں نے لکھی ہے، مستدرک علی المسلم اور صحیح بخاری کے اوپر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جو اہل شیعہ بھی نقل کرتے ہیں. میں شیعوں کو چھوڑ کر صرف ان کی مخالفین کی مطالب بیان کرتے ہیں. ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تعالیٰ تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، اور تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے. ایک اور روایت، یہ بھی بخاری شریف جلد 4 صفحہ 210 کے اوپر یہ حدیث ہے.
فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب یہ بخاری سے حدیث، اس سے اوپر میں کیا لے کر آؤں تمہارے لیے؟ اب ایک اور حدیث جو مسلم سے ہے، جلد 7 صفحہ 141 پر، وہ بھی اپنی شروط کے مطابق مسلم ابن حجاج نقل کرتا ہے، کہتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو جس نے اسے اذیت کی یا جو شے اسے اذیت دیتی ہے اس نے مجھے اذیت دی، یعنی وہ شے مجھے بھی اذیت کرتی ہے۔ خوب اب آپ مجھے دیکھیں اور یہ دیکھیں، توجہ کریں، یہ خود حضرت ابو بکر کے کلمات ہیں۔ وہ کہتا ہے، اور سیوطی نے مسند فاطمہ میں اس کو نقل کیا ہے، صفحہ 34 اور 35 میں، اور روایت کو کہا ہے صحیح ہے۔ مقدسی بھی کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور حسن ابن بکر نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے، قابل قبول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر جو خلیفہ اول ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، کاش کہ میں نے ایک کام نہ کیا ہوتا، ان وددت انی لم اکشف بیت فاطمہ، کاش کہ میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا کہ فاطمہ کے گھر کے اندر داخل نہ ہوا ہوتا۔ وَأَنْ أَغْلُقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ کہ میرے پر جنگ بھی آ جاتی، جنگ بھی میرے پر مسلط کر دی جاتی، لیکن کاش کہ میں فاطمہ کے گھر میں داخل نہ ہوتا۔ پشیمان کون ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تمہاری کتاب کے اندر سیوطی مسند فاطمہ میں صفحہ 34 اور 35 کے اندر یہ پشیمانی بیان کر رہا ہے خلیفہ اول کی۔ بخاری اپنے استاد ابن ابی شیبہ سے نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں فاطمہ محترم ہے، لیکن اس کا احترام مانے نہیں ہوتا کہ میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ فاطمہ محترم ہے، یہ کہتا ہے فاطمہ محترم ہے، میرے الفاظ ہی نہیں ہیں صاحب، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ المصنف جلد 8 صفحہ 752 پر یہ یہاں پر یہ نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے، بخاری نقل کرتا ہے، ابن ابی شیبہ سے نقل کر رہا ہے۔ ابن ابی شیبہ کون ہے؟ بخاری کا استاد ہے، 60% حدیثیں اسی سے نقل کرتا ہے، یہ ابو ہریرہ سے یہ نقل کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ فاطمہ محترم ہے، لیکن احترام فاطمہ یہ باعث نہیں بنتا ان یحرق علیہم البیت، کہ میں فاطمہ کا گھر اس کے اوپر کیا کر دوں؟ جلا دوں۔ اب یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر خود قبول کر لینا کہ یہ کام اس نے کیا ہے، اور تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ حرکت انجام پائی ہے اور انہوں نے فاطمہ کے گھر کو جلایا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 1 صفحہ 586 میں، تبری جلد 2 صفحہ 442 کے اندر یہ قضیہ پورا کا پورا کہ جس طریقے سے یہ وارد ہوئے، میں قضیے کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ بعض لوگوں کے لیے باعث وہ ہو کہ یہ قضیہ پورا کا پورا کہ کس طریقے سے یہ لوگ آئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو انہوں نے جلایا۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور حدیث ہے، اور پھر آپ کو نتیجہ گیری کی طرف اور تھوڑا سا پھر دوسرے خطبے کی طرف جاتے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حدیث یہ ہے، جلد 4 بخاری سے نقل کر رہا ہوں، اپنی کتب سے نہیں، ان کی کتب سے، جلد 4 صفحہ 42، حدیث 3093 یہ حدیث ہے، نمبر ہے اس کا۔ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اس پر غضبناک ہوئیں، یعنی ابا بکر پر، فحجرت ابا بکر، اور ناراحت رہیں، فلم تزل مہاجرتہ، اور فاطمہ کی غضبناکی اور ناراحتی برقرار تھی، حتی توفیت، یہاں تک کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو میں کہتا ہوں دوستو، ادھر سے وہ حدیث ہے
کہ فاطمہ کی ناراحتی کس کی ناراحتی ہے؟ پیغمبر کی، اور پیغمبر کی ناراحتی اللہ کی غضبناکی اور ناراحتی کا باعث ہے۔ یہ فاطمہ ابو بکر کے ساتھ ناراحت ہوتی ہیں اور ان کی ناراحتی آخر تک برقرار رہتی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اے آصف غیر اشرف غیر جلالی، اے ملعون ناصبی، تو کہاں سے یہ مطالب اٹھا کر لے کر آیا ہے کہ بی بی نے اپنی خطا کو قبول کیا ہے؟ بی بی اس کے ساتھ ناراحتی برقرار ہے۔ فَلَمْ تَزَلْ مُحَاجِرَتُهُ حَتَّى تَوَفَّيَتْ، ناراحتی بی بی کی برقرار ہے، اور یہ میں نقل نہیں کرتا ہوں، ہماری کتب میں نہیں ہے، ان کتب کو ہم اون نہیں کرتے، اس کو تم اون کرتے ہو۔ فَلَمْ تَزَلْ مُحَاجِرَتُهُ حَتَّى تَوَفَّيَتْ، اور پھر بی بی کی ناراحتی کس کی ناراحتی ہے؟ پیغمبر کی، اور پیغمبر کی ناراحتی اللہ کی ناراحتی۔ آیت قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، آیت قرآن صریح ہے، اے ایمان والو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت مت کرو جن پر اللہ غضبناک ہے۔ بی بی جس پر غضبناک ہے اس پر کون غضبناک ہے؟ اللہ غضبناک ہے، تم ان کی محبت کو اختیار کرتے ہو، یہ آیت قرآن صریح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے قوم کی محبت اختیار مت کرو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ دوسرے خطبے بھی اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، ثم الصلاة والسلام علی النیر الاعظم فخر العرب والعجم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین وعلی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی وعلی جعفر بن محمد الصادق البار الامین وعلی موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر وعلی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی وعلی محمد بن علی التقی وعلی علی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف القائم المہدی روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اس دوسرے خطبے کی ابتدا میں بھی اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو اور پھر آپ تمام مومنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یجعل اللہ لہ من نفسہ واعظا فإن مواعظ الناس لن تغنی عنہ شیئا، جس کو اپنے اندر سے واعظ نہ ملے، جس کو اپنے درون سے اپنے دل سے نصیحت کرنے والا نہ ملے، لوگوں کی نصیحتیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو پہلے اپنے اندر سے ایک نصیحت کرنے والے کی آواز کو سنیں کہ جو آپ کے اندر سے بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ خدا تعالی ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہاں پر ابن تیمیہ جو
جس کا سلفی مذہب اور وہابیوں نے ان کے عقائد کو اختیار کیا ہے، اور وہابیوں کی اور سلفیوں کی تشیع کے ساتھ دشمنی آپ کو اظہر من الشمس ہے۔ یہ شخص ابن تیمیہ منہاج السنہ میں جلد 4 اور صفحہ 220 کے اوپر، منہاج السنہ میں یہ ابن تیمیہ حرانی منہاج السنہ مشہور کتاب ہے اس کی، اس کے اندر یہ نقل کرتا ہے کہ انہو کبس البیت، کہ اس دوسرے نے، خلیفہ دوم نے جناب زہرا علیہ السلام کے دروازے کو بے زور کھولا اور اندر جانے کی کوشش کی۔ وافی بالوفایات میں الملل والنحل شہرستانی جلد 1 صفحہ 57 پر، ابن عبد ربہ جلد 5 صفحہ 347 پر بھی اسی واقعے کو اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو انہی کی ہی کتب کے اندر ہے، میں آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا تفکر کی دعوت دیتا ہوں۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، یہ ہماری حدیث ایک اور طریقے سے یہ نقل کرتے ہیں، جو اس دنیا سے گیا اور اس کی گردن میں بیعت امامت نہ ہو، کسی کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایک اور حدیث، من مات ولیس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مرے اور اس کا کوئی امام نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور آپ کی ہی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر جلد 5 صفحہ 82 میں، وہ اس حدیث کو جو پہلے والی نقل کے ذہن میں رکھیے گا، اب یہ بخاری جلد 5 صفحہ 82 پر حدیث ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق حدیث ہے، ماتت یعنی فاطمہ اس دنیا سے گئیں، وَهِيَ وَاجِدَةٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر کے اوپر ناراحت تھیں، فَحَجَرَتْهُ، ناراحتی بی بی کی تھی، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ، بات بھی نہیں کرتی تھیں اس سے، حَتَّى تَوَفَّيَتْ، یہاں تک کہ بی بی اس دنیا سے چلی گئی، بیعت کو قبول نہیں کیا۔ یا تو پھر یہ کہو کہ اگر بی بی نے ابو بکر کی بیعت کو قبول نہیں کیا تو بی بی نعوذ باللہ خاک بدہنم کہ جاہلیت کی موت آپ کے نزدیک مر گئیں۔ یہ بی بی کبھی بھی جاہلیت کی موت نہیں مری، کوئی اور جاہلیت کی موت مرا ہوگا، بی بی حق پر تھیں، کیونکہ بی بی کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے، بی بی کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا خود تمہاری حدیثوں سے ہے۔ اور بی بی کا، اور صرف بی بی نے انکار نہیں کیا تھا، اور بھی افراد تھے، ان میں سے میں چند ایک کے نام یہاں پر آپ کو بیان کر دوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عمار یاسر نے انکار کیا، عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی کیا کہتے ہیں بیعت۔ اس کے علاوہ اور کون سے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر مزید پر محمد و آل محمد۔ خالد ابن سعید عاص نے قبول نہیں کیا، زبیر ابن عوام نے قبول نہیں کی، سلمان فارسی نے بیعت نہیں کی، عباس ابن عبد المطلب نے بیعت نہیں کی، عتبہ ابن ابو لہب نے بیعت نہیں کی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جا کر ان کے گھروں کے دروازوں کو تم نے کیوں نہیں توڑا، صرف بی بی کے گھر کے دروازے کو ہی کیوں آ کر توڑا ہے؟ یہ سوال ہے مسلمانوں کے پاس، کیوں آ کر ان کے گھر کے دروازے کو نہیں توڑا؟ اس کے اوپر تو چپ رہ گیا۔ کوئی آپ نے دیکھا کہ سلمان فارسی کے متعلق سوائے تھوڑی سی ناراحتی کہ آیا ہو اور اس کے دروازے کو توڑا ہو؟ تو کچھ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ اور بی بی کا اس کا ناراحت رہنا تمہاری اپنی کتب سے ثابت ہے کہ آخر عمر تھا، اور تم آ کر اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اپنی کتب کو نہیں سمجھتے، جاہل محض ناصبی ہو تم، اور آ کر بی بی کے حق میں تم ہرزہ سرائی کرتے ہو۔ ایسے شخص کو کوئی لگام دینے والا ہماری قوم میں سے یا ان میں سے ہونا چاہیے، جو ایسے شخص کے منہ کو بند کرے کہ ایسے شخص کی باتوں سے ہم سب کے دل ناراحت ہوئے ہیں۔
دوسری بات جو آخر میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نے وقت مطلب کو تمام